اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمایا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمارے زندگی کی روح جو ہے وہ اسلام ہے اور قرآن ہے۔ ابھی ایک بڑا پاکیزہ مہینہ گزرا ہے جو باقی تمام مہینوں میں اللہ کے یہاں بہت عظمت والا، قدر و قیمت والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی زندگیوں میں عطا فرمایا اور اس میں ایک عمل عطا فرمایا تھا جسے ہم سب نے جہاں تک ہو سکا اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دراصل یہ عمل تھا اور اب ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک مہینے کی مکمل پریکٹس کے بعد ہماری زندگیوں میں کچھ بھی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، یا ہم جیسے تھے ویسے ہیں۔ پہلے بھی ہماری مسجدیں خالی نظر آتی تھیں، رمضان میں ایک طوفان آیا تھا، آندھی آئی تھی، تھپیڑے آئے تھے اور ہم بھاگتے بھاگتے یا ہواؤں کے دھکے کھاتے کھاتے مسجدوں میں بھر گئے تھے۔ پھر رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا اور ہم سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے دنیاوی مشاغل میں لگ گئے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ وہ شیاطین جو رمضان میں جکڑ دیے گئے تھے، ان پر مسلمانوں کو بہکانے کی پابندی لگ گئی تھی کہ اب تم نہیں بہکا سکتے ہو ہمارے بندوں کو۔ ہمیں اپنے بندوں سے ایک مہینے میں بہت پیار ہے اور اس مہینے میں ہم اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان کنارے دبک گیا تھا اور مسلمان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے، مگر وہ شیطان کہتا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، ہم پھر آئیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک مہینے میں اپنے آپ کو کچھ بنایا، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور انہوں نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ میرے اللہ، ہماری زندگیوں کا بیشتر حصہ تو نافرمانی میں، گناہوں میں گزر گیا ہے، اب جو حصہ بچا ہے ہم آپ کی فرما برداری میں گزاریں گے، آپ کے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیا، معاہدہ کیا ہے، وہ قسمت والے لوگ ہیں اور وہ اس پر جمے ہوئے رہیں گے۔ لیکن عام طور پر جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے روزہ سے کیا پایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے آج ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ جو ہم اور آپ نے رکھا ہے، کیا ویسا ہی روزہ تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ یہ روزہ مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں قرآن اترتا رہا، دعوت کا کام چلتا رہا،
نماز پڑھی گئی ہے لیکن روزہ فرض نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد روزہ فرض ہوا ہے۔ اور وہ موسم گرم تھا، گرمی کا مہینہ تھا، روزہ فرض ہو گیا تو قرآن پاک کی آیت اتری ہے روزے کے فرضیت کے سلسلے میں، جو آپ رمضان میں سنتے آئے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور تمہیں کو سرخاب کا پر نہیں لگایا، ہم نے پچھلی ساری قوموں پر روزہ فرض کیا تھا۔ مقصد ہے کہ روزہ رکھ کر تم متقی بن جاؤ، اور تھوڑے سے احکام آئے تھے روزے کے، اور حکم آیا اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کر لو۔ اب اتنی سی بات اتری، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا اور روزے کا اعلان ہو گیا، لوگ روزہ رکھنے لگے۔ گرمی کا سخت موسم تھا، دیکھیے امتحان کیسا تھا اور وہ امتحان میں کتنے پکے اترے ہیں، اس کو یہی دکھانا ہے۔ ہمارے جیسا روزہ کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آپ کے لیے اس سے بڑھیا موسم کھانے پینے کا اور تو کوئی 11 مہینہ ہوتا ہی نہیں۔ ہم کہاں 11 مہینہ اتنے فروٹ خریدتے ہیں، اور کہاں اتنے 11 مہینے تک ہمارے ہاں شربتوں کی ایسی ایسی قیمتی بوتلیں خرید کے آتی ہیں۔ وہ تو ہم دولت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ رمضان میں خوب کھائیں گے خوب پئیں گے، یعنی وہ روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کیا مجال ہے کہ ہمارے روزے میں ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر کوئی اثر پڑے۔ ہم اگر تھوڑا کم تھے تو رمضان میں اور ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں، انواع اقسام کے پھل فروٹ، شربت، طاقت کی ساری چیزیں۔ گویا تقویٰ کا مطلب ہم نے طاقت سمجھ لیا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، یعنی ہم طاقتور ہو جائیں رمضان میں کھا کر۔ اب سن لیجئے کہ روزہ کیسا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سورج ڈوبنے کے بعد کھانے کی اجازت تھی، لیکن پوری رات نہیں، بس جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اور جہاں نیند آئی وہیں سے روزہ شروع، اگلے دن کا روزہ پھر شروع۔ گویا رات کو بھی روزہ اور دن کو بھی روزہ۔ آپ شام سے کھائیے، جتنے دیر تک کھا سکتے ہیں کھا لیجئے، جہاں سوئے روزہ شروع۔ یہ تو شروع کا روزہ تھا، موسم گرمی کا تھا۔ ایک صحابی دن بھر مزدوری کر کے کھیت سے آئے، بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کا ہے، اتفاق کچھ نہیں تھا گھر میں۔ بیوی نے کہا کہ میں جلدی سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ وہ بیچاری ادھر ادھر بھاگ دوڑ جھانک تاک کہ کچھ کہیں رکھا ہو مل جائے، کچھ گرم کر دیں، کچھ تازہ کر دیں اور ان کو کھلا دیں۔ وہ کچھ دیر کے بعد جب لے کر آئیں تو یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، دھوپ میں محنت مزدوری کر کے آئے تھے، آنکھ لگ گئی، بس جو کچھ لے کے آئی تھی یوں رکھا اور ایک دماغ پر جھٹکا لگا کہ اب تو یہ پھر روزہ سے شروع ہو گئے، ان کا روزہ تو پھر شروع ہو گیا، اب تو یہ آج کھا ہی نہیں سکیں گے کچھ بھی، روزہ شروع ہو گیا۔ ہائے کب جاگے ہوں گے، مگر انہیں کچھ کھانے کو دیا نہیں گیا، انہوں نے کچھ کھانے کو لیا نہیں کہ اب تو ہمارا روزہ شروع ہو گیا، ہم کس طرح کھائیں گے۔ اگلے دن کا روزہ پھر چل پڑا اور دوپہر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کا نام قیس بن سرما حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قیس بن سرما بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عورت سے برداشت نہیں ہوا، دوڑی دوڑی سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مزدور ہے، محنت کرتا ہے کھیتوں میں، اور تو 2 دن سے بھوکا پیاسا ہے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہو گئے کہ میری امت پر اتنا مشکل والا عمل کیسے چلے گا، اور یہ تو ابھی یہ مسلمان ہیں
ایک دم سے 100% پکے مسلمان ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ وہ 1400 سال کے بعد یہ پٹنہ کے مسلمان کدھر برداشت کر لیں گے اس کو؟ جو کھانے کے عادی ہیں، کھانے کے خوگر ہیں، کھانے کے شوقین ہیں، وہ بھلا برداشت کر لیں گے اس روزے کو؟ اللہ کے نبی پر ایک فکر سوار ہو گیا اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی کا فکر مند ہونا یہ اس امت کے لیے رحمت ہے۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے قرآن پاک کی آیت کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاؤ، کھاتے رہو پیتے رہو، یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق نمایاں ہو جائے، یعنی سفید دکھنے لگ جائے اور کالا کالا دکھنے لگ جائے، صبح کے وقت تک، اس وقت تک تم کھاتے رہو۔ کتنی آسانی ہو گئی۔ ایک صحابی پر آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اور اتنی بڑی امت کے لیے وہ رحمت بن گئی۔ ورنہ اگر وہ روزہ ویسا ہی رہ جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ کیا ہم ایک بھی روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ ایسا روزہ، یہ رحمت صحابہ کرام کی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی حیات اور ان کا امتحان، ان کی آزمائش ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گیا۔ اب یہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا، وہ گھڑی نہیں تھی، وہ ٹائم ٹیبل نہیں تھا، وہ چھپ کے نہیں آتا تھا اتنے بج کر اتنے منٹ، کچھ نہیں تھا۔ اب صحابہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دھاگا دانے پیر میں سفید باندھ لیا اور ایک دھاگا کالا بائیں پیر میں باندھ لیا اور سو گئے، اور رات کو پیر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ سفید دھاگا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابی نے تکیہ کے نیچے 2 دھاگا رکھ لیا سفید اور کالا، اور رات کو اٹھ کر اسے دیکھتے تھے کہ سفید دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا، کالا دکھ رہا کہ نہیں، تاکہ اس وقت تک کھاتے رہیں۔ اور جب سفید کالا فرق دکھائی پڑنے لگا تو بس آخری ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا سحری کا۔ تب اس میں ایک لفظ اور جوڑا گیا، من الفجر، صبح ہو جائے، اور آسمان کی وہ سفیدی جو سورج نکلنے کے پہلے وہ پورب کی طرف دکھائی پڑتی ہے، لمبی لمبی دھاری، وہ سفید دھاگا، اور اس کے بیچ میں کالا نشان ہوتا ہے، وہ کالا دھاگا مراد ہے، یہ کپڑا سینے والا دھاگا مراد نہیں۔ اس طرح کی سہولتیں ملی ہیں صحابہ کرام کو، اور ان کا امتحان اتنا کڑا لیا گیا، اور اسی میں رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ بدر کی لڑائی آپ کو سب کو معلوم ہے، مدینہ منورہ سے بدر کا مقام کافی دوری ہے، الحمدللہ جانے کا موقع ملا، کار سے آرام سے گئے، بہت کافی دور ہے۔ اس وقت میں سڑکیں نہیں تھیں، لوگ پیدل گئے ہوں گے، اونٹ پر گئے ہوں گے، اور کل 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور وہاں مکہ مکرمہ سے اپنے رشتہ دار سب اپنے رشتہ داروں کے خلاف جو ایمان لے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور بدر میں آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ ایسا ویسا امتحان تو تھا نہیں، ایک طرف باپ ہیں اسلام میں تو کفر میں بیٹا ہے، کفر میں اسلام میں بیٹا ہے تو کفر میں باپ ہے، باپ کی تلوار بیٹے کے خلاف، بیٹے کی تلوار باپ کے خلاف، چچا کی تلوار بھتیجے کے خلاف، بھائی کی تلوار بھائی کے خلاف۔ ایسا امتحان الحمدللہ ابھی نہیں آیا ہے مسلمانوں پر، خدا نہ کرے کہ قیامت تک آئے۔ وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، روزہ رکھ کر بدر کی لڑائی میں صحابہ کرام پہنچے ہوئے ہیں، اندازہ لگا لیں، روزہ رکھ کر، اور لڑائی دن میں ہوتی تھی، رات میں نہیں ہوتی تھی، روزہ رکھ کر دن میں دوپہر میں لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے۔
اور بڑی فتح مسلمانوں کو اللہ پاک نے 313 مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمایا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں شکست کھا کر اپنے قیمتی جوہر کو گنوا کر وہ سب لوٹے ہیں ذلیل و خوار ہو کر۔ اور 313 پکے مسلمانوں کو جنہوں نے ہر آزمائش میں اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور کامیابی کے ساتھ اترے، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن پاک کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام عطا فرمایا ہے کہ ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف روح کو اپنے حکم سے۔ قرآن پاک کو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن پاک کیا چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک ہے؟ وہ کتاب کاغذوں سے بنی ہے اور اس میں دفتی لگی ہے، اس میں پرنٹ سے کچھ لکھا ہوا چھپا ہوا ہے۔ ہم اس مجموعے کو، کتاب کو قرآن پاک سمجھتے ہیں۔ دراصل قرآن پاک وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایمان ہے، اسلام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکام دراصل قرآن وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی تو اتارا ہے، یہ مکمل قرآن پاک توریت کی طرح تو اوپر سے نہیں آیا اتر کر۔ جو احکام اتارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو لکھ کر کتاب کی شکل، قرآن پاک کی شکل دی گئی ہے، ورنہ قرآن پاک تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، یہ کرنا ہے، اور جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں یہ نہیں کرنا۔ قرآن تو وہ ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی، اس میں زکوٰۃ بھی، اس میں توحید بھی، اس میں رسالت بھی، اس میں ممانعت کی چیزیں بھی۔ دراصل قرآن وہ ہے، اور اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے روح کو اتارا ہے، روح کو۔ قرآن پاک کو تم مت سمجھو کہ یہ ہمارے کسی کے مر جانے کے بعد پڑھے جانے والی کتاب ہے، یا قرآن پاک کسی بیمار پر پھونک دی جانے والی کتاب ہے۔ فرمایا یہ روح ہے، روح، اس کو سمجھو۔ اب تم روح کو خوب سمجھتے ہو، انسان زندہ ہے روح سے۔ جس دن انسان کے جسم سے روح نکل جائے وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو جلدی سے لے جاؤ۔ کون لے جاؤ؟ گھر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جا رہے؟ وہ مٹی میں دفن کر دیں گے، مٹی کھود کر اس کو نیچے ڈال کر مٹی ڈال دیں گے، واپس چلے آئیں گے۔ کیوں؟ اب وہ باپ نہیں رہے، اب وہ بیٹا نہیں ہے، اب وہ بیوی نہیں ہے، اب وہ بھائی نہیں ہے۔ رشتہ داری تو تھی، لیکن جب روح تھی تو رشتہ داری بھی تھی، جب روح نکل گئی تو اب کچھ نہیں ہے۔ پہلے روح تھی تو بڑے بڑے لمبے القاب، یہ حضرت فلاں، حضرت فلاں، حضرت فلاں، اور جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی، مردہ ہے، لاش ہے۔ اس کو دفن کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے دفن کرنا ہے، اس لیے کہ اب وہ اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، اب اس سے تعفن پھیل سکتا ہے، اب اس سے بیماری ہو سکتی ہے، اب اس سے بدبو آ سکتی ہے، اب اس میں کیڑے لگ سکتے ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو لے جا کر مٹی میں دفن کر دو۔ کیوں؟ وہ رشتہ داری کہاں گئی؟ وہ تعلق، وہ محبت کہاں گیا؟ کہا وہ سب تھا جب اس کے اندر روح تھی، روح نکل گئی، سب قصہ ختم، اب زمین پر اس کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس یہ مثال دیا اللہ پاک نے، بتایا ہے کہ ہم نے قرآن کو روح بنا کر تمہارے لیے اتارا ہے، تو سمجھ لو کہ جب تک کہ تمہاری زندگی میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے احکامات ہیں، تمہاری زندگی قرآن پاک کے مطابق چل رہی ہے، تم سمجھ لو کہ تم زندہ ہو، اور جس دن یہ روح نکل گیا تم ڈیڈ باڈی ہو۔ اب اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیڑ جب اس کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، اس کی پتیاں ہری ہوتی ہیں،
وہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، کب نکل جاتی ہے؟ اب وہ پھل نہیں دیتا ہے، اب وہ پھول نہیں دیتا ہے، اب اس کے پتے بھی سوکھ گئے، مرجھا گئے، اب اس کی لکڑیاں بھی کالی کالی ہو گئیں۔ اب گھر والا یا مالی اس کو کیا کرتا ہے؟ اسے اکھاڑ دیتا ہے، اکھاڑ کر چولہے میں جلا دیتا ہے۔ اب وہ اسی لائق ہے کہ چولہے میں جل جائے۔ تو یہ روح اترا ہے قرآن پاک رمضان میں، اور جنہوں نے اس کو روح کی شکل میں اپنا لیا، اپنی زندگی میں داخل کر لیا، وہ قوم کبھی مرے گی نہیں، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہر اس شخص کی، ہر اس قوم کی حفاظت کریں گے جو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اتار لے گا، جو قرآن پاک کو روح کی شکل میں اپنی زندگی میں داخل کر کے رہے گا، جو قرآن پاک کے احکامات پر چلتا رہے گا، ہم اس کی بھی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1400 سال تک ایک نقطے میں فرق نہیں پڑا، ایک زبر زیر کا فرق نہیں پڑا، لیکن قوموں میں فرق پڑ گیا ہے، امت میں فرق پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رشتہ قرآن پاک سے کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے، کہیں لکھنا سیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس قرآن پاک کو روشنی بنایا ہے، نور بنایا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ، یہ نور ہے، روشنی ہے، ہم اس سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ہم اندھیری رات میں ایک لائٹ لے کے نکلتے ہیں، ٹارچ لے کے نکلتے ہیں، راستہ دکھائی پڑتا ہے اس ٹارچ کے ذریعہ، اس روشنی کے ذریعہ۔ فرمایا تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اسی سے روشنی ملتی ہے، اسی کو ہم نے نور بنایا ہے۔ تم قرآن پاک سے ہٹ کر اپنی زندگی کے لیے کہیں سے روشنی نہیں پا سکتے ہو، روشنی زندگی گزارنے کی یہیں سے ملے گی۔ تم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم اسی کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں۔ اور اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ میرے حکم سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے میرے بندوں کو صراط مستقیم دکھلاتے ہیں کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا راستہ، وہی اور وہی اور وہی، صرف وہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ سیدھا ہو نہیں سکتا ہے، اور سیدھا راستہ ہی منزل تک پہنچاتا ہے، اور کوئی ادھر ادھر کا راستہ منزل سے بھٹکا دیتا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی پوری کائنات ہے، لہ ملک السماوات والارض، الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو کہ سارے معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے صرف ایک مہینہ کے لیے اللہ سے دوستی کرنے کا معاملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کے آگے سر جھکانے کا عہد کیا تھا، ہے نا؟ لیکن ایک مہینہ کے بعد یہ چھٹی کیسے ہو گئی؟ کیا اب ہمیں اللہ کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں؟ کیا اب ہماری زندگی کی گاڑی خود بخود چل پڑے گی، یا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی کو کھینچ لے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں حالات سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ جب ہمارے اندر سے اسلام کی روح نکل گئی، قرآن پاک کا روح نکل گیا، ہم مردہ کی شکل میں دنیا میں زندہ ہیں، تو دوسری قوموں کو ہماری بربادیوں کے موقع مل گئے۔ سب کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کیوں نہیں پتہ ہوگا جب ہمارے آپ کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا نقشہ بنے گا، ایسا نقشہ بنے گا۔
کیا ہم بھول گئے ان ساری باتوں کو؟ حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں ایک ہو جائیں گی، جیسے دسترخوان پر لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ دسترخوان بچتا ہے، کھانا لگتا ہے تو سارے لوگ اس کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کھانا، جو کچھ ہے اس کو کھاؤ، اس کو ختم کرو، یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور سارے لوگ باقی سارا کام بھول جاتے ہیں، کوئی کام نہیں، ایک ہی کام ہے، سب لوگ کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ جو دسترخوان پر اس کو کھائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مثال دے کر ہمارے دل میں بات اتر جائے، ہمارے دماغ میں گھس جائے کہ ایسے ہی ساری قومیں ایک ہو جائیں گی تمہارے خلاف، تمہارے مٹانے کے خلاف، تمہارے مٹانے کے لیے متحد ہو جائیں گی۔ وہ اپنے سارے مسائل بھول جائیں گے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں، نوکری ملے چولہے میں جائے، کاروبار چلے چاہے چولہے میں جائے، ہے نا، ہمارا کوئی دنیا میں بھلا ہو چاہے نہ ہو، ہمارا تو ایک کام ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، بس ہم تو ملک کا نقشہ ہی بدل دیں گے، ملک سے اسلام کا نام مٹا کر یہاں تو اپنے مذہب کا نام بلند کریں، بس یہی ایک مقصد ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ بہت گھبرا گئے، چونک گئے، ایسا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی ایک مثال ہے ہمارے آپ کے لیے، جو ابھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ ایسا رکھتے تھے، اور وہ روزے میں اسلام کو بچانے کے لیے دوپہر کی دھوپ میں میدان میں اترتے تھے، اور وہ ایسے تھے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے خلاف بھی تلوار اٹھانے میں جھجکتا نہیں تھا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف بھی تلوار اٹھانے میں جھجکتا نہیں تھا۔ وہاں باپ پیارا نہیں تھا، وہاں بیٹا پیارا نہیں تھا، وہاں تو صرف اور صرف اسلام پیارا تھا، وہاں تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے احکام پیارے تھے۔ اگر میرا بیٹا بھی اسلام کے خلاف آئے گا تو باپ کی پہلی تلوار اپنے بیٹے کی گردن پہ چلے گی، اور اگر میرا باپ بھی اسلام کے خلاف ہوگا تو بیٹے کی پہلی تلوار باپ کے گردن پہ پہلے چلے گی۔ وہاں تو یہ مزاج تھا، یہ نقشہ تھا، تو اسلام دندنا کر کے آگے بڑھ گیا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، سپر پاور بھی، قیصر و کسریٰ بھی اسلام کی ترقی کو روک نہیں سکے۔ اسلام ایسے دلوں میں اترا ہوا تھا، روح کی شکل میں، گویا ہر ایمان والے کی زندگی اسلامی روح سے جگمگا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ روح نکل گئی تو صحابہ کرام چونک گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کب ہوگا؟ ابھی تو ہم تھوڑے ہی ہیں، لیکن ہم تو بڑی بڑی طاقتوں کا بھی سامنا کر لیتے ہیں۔ وہ کب زمانہ آئے گا، کیا اس وقت میں ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ بہت تھوڑے؟ کیا یا رسول اللہ ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے، ہماری تعداد گھٹ جائے گی؟ کہ دنیا والے ایسا کر سکیں گے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف؟ حضور نے فرمایا اللہ وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ابھی تو جو رجسٹر ہے نا، یہ ان کو کپا رہا ہے، وہ گنتی گن رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، سب مسلمانوں کا نام ہے۔ لیکن اگر اسلام کی بساط پھیلائی جائے اور مسلمانوں کو لا کے کھڑا کیا جائے اور مسلمانوں کا امتحان لیا جائے تو آگے کیا ہوگا، بولنے کی ہمت ہمارے پاس نہیں۔ جس کو کلمہ تک نہیں آئے وہ کب تک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو پوری زندگی جمعہ تک کی نماز نہ پڑھے وہ کب تک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے گا؟
جو اپنے باپ کے جنازے کے لیے آیا ہے اور مسجد کے باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، یہ نمازی جب نکلیں گے تو ہمارے باپ کا جنازہ پڑھیں گے اور ہم جا کے کھڑے ہو کے امام کو اجازت دیں گے ہاں پڑھائیے۔ بس وہ آدمی کب تک اپنے آپ کو مسلمان کہے گا؟ امتحان تو ہوگا، امتحان تو ہوگا، دونوں جگہ ہوگا، یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، زمین پر بھی ہوگا آسمان پر بھی ہوگا۔ زمین پر بھی امتحان ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب پرکھا جائے گا، اے ایمان والو آؤ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے ٹھہر پائیں گے اور باقی سب بھاگ جائیں گے۔ جب زمین پر امتحان ہوگا ایمان کا تو بہت تھوڑے سے لوگ ٹھہر پائیں گے، اکثر لوگ بھاگ پڑیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور قیامت میں تو ایک دم سے دو ٹوک فیصلہ ہوگا جو سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، تم اپنا نام رجسٹر میں لکھواتے تھے مسلمان کا، لیکن تم نے اسلام کو چھوا بھی نہیں ہے، اسلام کو جانا بھی نہیں ہے، تم نے اسلام کا کلمہ تک نہیں پڑھا ہے، تم نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، تم سے بڑا مجرم کون ہے؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن تو ایک دم سے دودھ الگ کر دیا جائے گا اور پانی الگ کر دیا جائے گا۔ یہ سب فٹوال تو چلتا تھا زمین میں، اب نہیں چلے گا۔ اب تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور جنت میں ایمان والا ہی جائے گا، اور ایمان والا نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج سب الگ الگ ہو جاؤ۔ فرشتوں کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے کنارے کر دیا جائے گا، ادھر رہو ادھر رہو۔ وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا۔ شکلیں آ رہی ہیں، شکلیں بن رہی ہیں، یہ زمین پر الگ الگ کر دیے جانے کی شکلیں بن رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہوش دے دے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ یہ جو نقشہ بن رہا ہے نا، وہ اسی کا نقشہ بن رہا ہے کہ پھر ایمان والے الگ کر دیے جائیں گے، اور جن کو ایمان سے رشتہ نہیں، خالی نام ہے، وہ ایک دم الگ کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ تو ڈر گئے کہ یا رسول اللہ ہم بہت ہوں گے اور پھر یہ نقشہ بنے گا کہ دنیا ہم کو مٹانے کی کوشش کرے گی، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے اندر تم بالکل ایسے ہو جاؤ گے جیسے وہ بھوسا ہوتا ہے نا، پانی کا تنکا، غصاء کا غصاء السیل، وہ کیڑا کچڑا بھوسا پانی پر ڈال دیجئے تو اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، پانی کا تھپیڑا اس کو ادھر لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ بس تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی کا جھاگ یا کچڑا، تنکا، بھوسا، کہ پانی کے تھپیڑے سے کبھی ادھر چلے جاؤ گے کبھی ادھر چلے جاؤ گے، تمہاری اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ کہیے آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہماری بھی کوئی طاقت ہے؟ کیا ہمارے پاس کہنے کا دم ہے؟ ہم کہہ دیں کہ ہماری بھی کوئی طاقت ہے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، کوئی بساط ہے ہماری؟ ہم غصاء ان کا غصاء سیل کی مثال ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ تھپیڑا آتا ہے تو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ وہ نقشہ جو حضور نے کھینچا تھا وہ ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ چپ نہیں رہے، صحابہ سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی ہماری قوم پر کب آئے گی، کیوں آئے گی؟ وجہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہوگی، وہن کی، یہ کہیے کہ ہم تو کورونا نہیں جانتے تھے، اب تو کورونا بھی جان گئے۔ ہم نے کینسر کا نام کبھی نہیں سنا تھا اپنے بچپنے میں، اب تو کینسر بھی جان گئے۔ اب تو نہ جانے کتنے کتنے بیماریوں کے نام ہم جان چکے ہیں۔ یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کی بیماری کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری، ایک بیماری کا نام ہے وہن، یہ تمہارے دل کے اندر ہوگی، دل کے اندر۔ دونوں بیماریوں کے مجموعے کا نام ہے وہن۔
سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کا لفظ استعمال فرمایا تو صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہن کیا ہے. مل وہن یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کی ناگواری, موت سے بھاگو گے, موت سے ڈرو گے. لیکن دنیا تمہارے دل میں اتر جائے گی. جب دنیا دل میں اتر جائے گی تو دین دل سے نکل جائے گا. اس دل میں ایک ہی چیز کی تو گنجائش ہے نا, یا تو دین ہو یا دنیا ہو. جب ہمارے دل میں دنیا نے جگہ بنا لیا, اب ہم روپیوں کی پوجا کرنے لگے, اب ہم مالوں کی پوجا کرنے لگے, اب ہم نوکری کی پوجا کرنے لگے, اب ہم دولت والوں کی پرستش کرنے لگے, تو پھر ہمارے اندر دین کہاں سے رہے گا؟ اور موت سے اتنا گھبراہٹ ہیں. صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے کیا؟ اگر صحابہ کرام موت سے ڈرتے ہوتے تو بدر کے موقع پر دو چھوٹا چھوٹا بچہ, حضور ہمیں بھیج دیجئے بدر میں. اچھا وہاں کیا میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا, فٹ بال کا, تم میچ کھیلنے جاؤ گے؟ ارے وہاں تلوار چلے گی, تلوار گردنیں کٹیں گی. تو کہا حضور آپ نے فلانے کو بھیجا ہے نا, اس کو رافع کو, تو ہم اس سے کمزور تھوڑا ہی ہیں. اگر رافع تلوار چلا سکتا تو ہم بھی چلائیں گے. آپ چاہے طاقت کا موازنہ کر لیجئے, کشتی لڑوائیے, کہ اچھا لڑو. تو رافع کو اور اس کے دونوں حریف کو لڑا دیا. اس چپکے سے کہا کہ بھیا تورے تو پاس مل گیا میدان میں جانے کا, ہم کو جانا ہے, تمنا ہے, تم گر جاؤ نا, تمہارا نام تو نہیں کٹے گا, میرا نام لکھا جائے گا. مصنوعی کشتی ہوئی, دکھلاوے کی کشتی ہوئی. اب پہلے سے چیٹنگ ہو چکی, وہ سیٹنگ ہو چکی تھی نا, سیٹنگ ہو چکی تھی. وہ جو طاقتور تھا اور ذرا بڑا تھا, لمبا تھا, وہ گر گیا بھڑاک سے. اور یہ جو چھوٹا تھا, کمزور تھا, وہ چڑھ گیا. تو یا رسول اللہ دیکھ کے انہیں پٹک دیا. تو حضور مسکرائے. کیا حضور نہیں سمجھ سکے تھے؟ حضور سمجھ گئے تھے. مگر اس کے ایثار کو حضور نے پسند فرمایا کہ بچے کے اندر اسلام کی حفاظت کا ایسا جذبہ اللہ نے پیدا کیا کہ بدر کے میدان میں رمضان کے مہینے میں دھوپ کی گرمی میں جانا چاہتا ہے, چلو جاؤ چلو. کارنامہ دیکھیے, بدر کے میدان میں ایک صحابی کے دائیں اور بائیں دونوں بچوں کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا لائن میں. کہا ذرا ان بچوں کا خیال رکھنا, ان بچوں کا خیال رکھنا, ضرورت پڑے تو ساتھ دینا. اب وہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑا امتحان ہے. کوئی طاقتور پہلوان آدمی میرے اگل بغل میں ہوتا تو ہم اس کی مدد کرتے, ہو ہماری بھی دیے. بچہ, یہ دونوں بچے کو میرے اگل بغل میں کھڑا کر دیا گیا, مگر کچھ نہیں بول سکتے تھے. اللہ کے نبی کا جو فیصلہ تھا. تھوڑی دیر میں جب صف بندی ہو گئی ادھر بھی ادھر بھی, تو بچوں نے پوچھا کہ چچا ذرا ابو جہل کا بتائیے گا, اگر ابو جہل دکھائی پڑے تو بتائیے گا. اچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کا نام؟ کہا سنتے ہیں کہ وہ حضور کو گالی دیتا, آج ہم اس کی گردن اڑائے چھوڑیں گے, بغیر چھوڑ نہیں سکتے. اور میرے آقا کو گالی دیتا ہے, ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, ہم کو بتائیے گا خالی کہ وہ ابو جہل ہے. بس تھوڑی دیر میں ابو جہل صفوں کے سامنے آ گیا, اگلی صف میں, اور اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوا. تو کہا کہ وہی ہے. اور دونوں نکلے اور جا کر وہ پیر اس کے گردن پہ تو نہیں مار سکتے تھے, گھوڑے کے پیر پہ مارا. اتنا زور سے مارا کہ گھوڑا گر گیا. جب گھوڑا گر گیا تو ابو جہل بھی گر گیا. اس کے بعد دنادن انہوں نے اس پر چلا دیا تلوار, اور پھر وہ دوڑے جن کو حضور نے کہا تھا ذرا ان کا خیال رکھنا, وہ دوڑے اور جا کر کے ابو جہل کا کام تمام کر دیا. اتنا بڑا کارنامہ دو بچوں نے انجام دیا ہے کہ اس وقت کے فرعون کی گردن ان دو بچوں نے اڑایا ہے. تو یہ شوق اسلام پر مرنے کا, ان بچوں نے طے کر لیا تھا کہ آج ہم چاہے یہاں سے زندہ نہ جائیں, لیکن ہم اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے آخری قطرے خون تک بہا کے رہیں گے. موت سے وہ نہیں ڈرتے تھے, لیکن ہم موت سے ڈرتے ہیں. اور یہ وہن کی بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے, اگر آج بھی ہم تیار ہو جائیں کہ ہم دیکھیں گے
وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں، میرے بزرگوں وقت ختم ہو چکا ہے، ہم جان رہے ہیں، آپ گھبراتے ہوں گے، لیکن ہم تو پریشان اس معاملے میں ہیں کہ وہ باضابطہ میٹنگ کرتے ہیں بڑے بڑے ہالوں میں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مسلمانوں کو قبضہ کرنا ہے تو ان کی نریٹی پکڑ لو، یہ بے قابو ہو کے تمہارے قبضے میں ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، پھر مسلمان سرنڈر کر جائیں گے ہمارے سامنے۔ یہ بڑی بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں کھلے عام، کوئی ان کو لگام لگانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ منصف بھی وہی ہے، قاتل بھی وہی ہے۔ ہماری میٹنگیں کہاں ہو رہی ہیں؟ ہماری گدی بچ جائے، ہماری کرسی بچ جائے، ہماری چیئرمینی بچ جائے، ہے نا، ہمارا یہ سب بچ جائے، وہ بچ جائے، وہ بچ جائے، اسلام جائے چولہے بھاڑ میں، مسلمان جائے چاہے جہنم میں، لیکن ہمیں تو ہماری چیئرمینی چاہیے، ہمیں تو ہماری کرسی چاہیے، ہمارا مسلک بڑا ہے، باقی سارے مسلک والے تو اسلام سے خارج ہیں، اپنے مسلک کی لڑائی ہو رہی، اپنی کرسی اور چیئرمینی کی لڑائی ہو رہی، اور یہاں پر تمہاری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، ہالوں میں، میٹنگوں میں، کھلے عام مسلمانوں کو برباد کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے، مایوس تو ہونا نہیں ہے، مایوسی تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر آج بھی ہوش میں آ جائیں کہ ہمیں پلاننگ کرنا ہے، ہماری ایک بھی بچی غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہیں جائے، ایک بھی بچی، اگر ہمارے خاندان کی، ہمارے گھر کی ایک بھی بچی اگر غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی، سماج میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہو، نہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہم کسی کام کے ہوں گے۔ مسلمانوں کی بچیاں، کتنی حفاظت کیا تھا اللہ اس کے رسول نے مسلمانوں کی، کہ مسلمان عورتوں کا سایہ بھی دکھائی نہیں پڑنا چاہیے، آج ہم نے اس کو کہاں میدان میں بازار میں اتارا ہوا ہے؟ کیا ہم کو وجہ نہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے یہاں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہماری بیٹیاں جو غیروں کے ہاتھ میں چڑھ رہی، اس کی وجوہات ہم کو نہیں معلوم ہیں؟ تو رہیے، اللہ ہمیں آپ کو رکھے، تو آگے جمعہ میں پھر بات کریں گے اس پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔